سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر راج کے دوران عام شہریوں خصوصاً صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے لیے صورتحال بدترین ہو گئی ہے۔ چین کی فوج نے تائیوان کے گرد-و-نواح میں نئی فضائی اور بحری مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے جنوبی ریاست نیو میکسیکو میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 مسلمان شہریوں کے قتل کی مذمت کی ہے، اور وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں عزاداری جلوس نکالے جائیں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق و صداقت پر مبنی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ ادھر شہدائے کربلا کی یاد میں آج ملک کے مختلف حصوں میں 9ویں محرم کے سلسلے میں تعزیے اور دلجنا کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں 9ویں محرم الحرام کا جلوس آج تیسرے پہر نشتر پارک سے نکالا گیا، جو مغرب کے بعد امام بارگاہ ایرانیان حسینیان پہنچ کر اختتام۔ لاہور میں عزاداری جلوس اسلام پور سے نکالا گیا، جو آج رات اسی جگہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تمام جلوسوں کی نگرانی کے لیے سینٹرل پولیس آفس لاہور میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ پشاور میں 9ویں محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر ہال سے نکالا گیا، جو شام کو اسی جگہ واپس پہنچ کر ختم ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 نے صوبے کے مختلف علاقوں میں محرم الحرام کے عزاداروں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے میڈیکل رسپانس یونٹ قائم کیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خاطر احمد کے مطابق صوبے کی مختلف امام بارگاہوں کے قریب 95 ایمبولینس گاڑیاں اور آگ بجھانے کی 24 گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان میں گلگت اور دوسرے اضلاع میں آج 9ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ گلگت میں علم اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ درپورہ سے نکالا گیا، جو شام کو جامعہ امامیہ مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال شکرگڑھ میں شہید نائک مدثر کے گھر گئے، جو لسپیلا میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پاک فوج کے دوسرے 5 سینئر افسروں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر نے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی اور کہا کہ پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایک سیاسی جماعت نے لسپیلا کے سانحے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ملکی مفاد اور سلامتی کے منافی ہے۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے راولپنڈی میں نالا نئی کے ساتھ رنگ روڈ اور ایکسپریس وے منصوبوں پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نالا نئی کے ساتھ ایکسپریس وے منصوبہ 46 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ملک بھر میں ایک دن میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 19,451 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 628 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 163 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کے راج میں شہریوں خصوصاً صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے لیے صورتحال بدترین ہو گئی ہے۔
دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اے پی شاہ کی تیار کی گئی ایک تنقیدی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف یو اے پی اے اور پی ایس اے جیسے غداری اور انسدادی دہشت گردی قوانین کا غلط استعمال جاری ہے۔ 3 سال بطور یونین علاقہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے نام سے یہ رپورٹ انٹرنیٹ پر جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس ڈیسائی کمیشن کی تجویز کی گئی حد بندی ایک شخص ایک ووٹ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ وعدے کے مطابق جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرے۔ کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کو غیر قانونی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارتی پارلیمان غیر مؤثر ہو گئی ہے، ملک میں جمہوریت آخری سانس لے رہی ہے اور تقریباً تمام اداروں پر کنٹرول یا ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنوبی ریاست نیو میکسیکو کے شہر البریکویر میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 مسلمان شہریوں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایسے نفرت انگیز حملوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ہفتے کے دوران قتل ہونے والوں میں نعیم حسین اور محمد افضال حسین کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ آفتاب حسین اور محمد احمدی افغان شہری تھے۔ نیو میکسیکو کی پولیس اور وفاقی ادارے ان واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ چین کی فوج نے آج تائیوان کے گرد و نواح میں نئی فضائی اور بحری مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کی مشرقی کمان کا کہنا ہے کہ وہ مشترکہ مشقیں کریں گی جن میں آبدوزوں کو ہدف بنانے اور سمندر میں حملوں کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشقوں کے ابتدائی 4 دن کے دوران درمیانے درجے تک مار کرنے والے 11 میزائلوں کو داغنے سمیت چین کے جنگی جہازوں، لڑاکا طیاروں اور ڈرونز نے تائیوان کے ارد گرد میں غیر معمولی پروازیں کیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں نو بٹ اور ارشد ندیم نے طلائی، شریف طاہر، زمان انور، انعام بٹ نے چاندی اور شاہ حسین، علی اسد اور عنایت اللہ نے کانسی کے تمغے جیتے ہیں، جس سے مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھلاڑی قوم کے لیے فخر کا باعث ہیں، جنہوں نے عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ ان کھلاڑیوں سے ان کی وطن واپسی پر ملاقات کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے دوسرے پاکستانی کھلاڑی بھی تعریف کے مستحق ہیں، جو انتھک محنت اور دلجمی کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہار جیت کھیل کا حصہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ ہمت ہارنے کی بجائے اسی جذبے سے محنت کرتے رہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کراچی اور مظفر آباد 35، پشاور، کوئٹہ 36، گلگت 39 اور مری 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ 12مولہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لے 23، اننت ناگ اور شوپیاں 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر راج کے دوران عام شہریوں خصوصاً صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے لیے صورتحال بدترین ہو گئی ہے۔ چین کی فوج نے تائیوان کے گرد و نواح میں نئی فضائی اور بحری مشقیں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر نے جنوبی ریاست نیو میکسیکو میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 مسلمان شہریوں کے قتل کی مذمت کی ہے
اور وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ